السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جماعت ہفتم کے طلاب کو اس آف لائن کلاس میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ایک نیا سبق کشمیر کی دلکش باغات شروع کیا اور اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا. یہ ایک خط ہیں جو ایک دوست جو ہے اپنے دوسرے دوست کے نام لکھتا ہے. لکھنے والا دوست ہے یاور حیات اور جس کو وہ لکھ رہا ہے وہ ہے نوید. اور نوید اصل میں یہ ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ کشمیر کے باغات کے بارے میں آگاہ کریں لکھیں. تو اس کا جواب لکھ رہا ہے اب یاور حیات. اور پہلا حصہ پڑھنے کے بعد ہمیں اس میں یہ حاصل ہوا کہ وہ اسے کہتا ہے اگر آپ خود یہاں آتے اپنے آنکھوں سے یہاں کا نظارہ کرتے ان باغوں کا تو بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی خوبصورتی جو ہے وہ بیان سے باہر ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں ان کی حسین جمیل باغوں کی آپ کو تصویر میں کھینچ کے دے سکوں. پھر یہ بتاتا ہے کہ میں یہاں کے جو پھول ہیں رنگ برنگے ان کے تو صرف رنگ بتا سکتا ہوں، ان کی خوشبو تمہیں کیسے سونگاؤں. تو اسی طرح سے آگے جب بڑھیں گے کشمیر کے زیادہ تر باغات مغل بادشاہوں نے لگوائے ہیں. مغلوں کا ذوق جمال مشہور ہے. تاج محل، لال قلعہ، فتح پور سیکری اسی ذوق جمال کے مظہر ہیں. ان باغوں کا شوق وہ ترکستان اور ایران سے اپنے ساتھ لائے تھے. یہ ہم نے پڑھا تھا. اور آخر پہ اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا یہ پہاڑ کے دامن میں یہ باغ جو ہیں سارے کے سارے واقع ہیں اور ان باغوں سے جھیل ڈال کی اور جھیل ڈال سے ان باغوں کی روشنی جو خوبصورتی جو ہے وہ دو بالا ہو گئی ہے. تو اب ہم یہاں پہ آتے ہیں پیج نمبر 107 پہ اپنی کتاب جو ہے وہ نکالنی ہے. شالیمار باغ کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے. شالیمار باغ ان باغات میں سے سب سے پرانا ہے جس کی بنیاد مغل بادشاہ جہانگیر نے 1619 عیسوی میں ڈالی. یہاں پہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں. شالیمار باغ سب سے پرانا باغ ہے اور اس کی بنیاد مغل بادشاہ شاہ جہاں نے ڈلوائی تھی اور یہ انہوں نے 1619 میں کروایا تھا، یعنی اس کی سنگ بنیاد ڈلوائی تھی. اس کے 11 برس بعد شاہ جہاں کے دور میں باغ کو وسعت دی گئی. یعنی پھر جب شاہ جہاں کا دور حکومت تھا، یعنی اس کا جب دور تھا تو اس نے اس باغ کو وسعت دلائی اور اس کی زینت کو بڑھایا، یعنی اس کی خوبصورتی کو اور بڑھایا. شالیمار باغ سری نگر سے 10 کلومیٹر دور شمال مشرق کی جانب پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے. اب ایکچوئل لوکیشن جو ہے شالیمار باغ کی یہ سری نگر سے، یعنی مین جو سری نگر کی سٹی ہے وہاں سے 10 کلومیٹر دور شمال مشرق کی اور پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے. اور اس باغ کے 4 برابر حصے کیے گئے ہیں، یعنی 4 برابر حصوں میں منقسم ہے، تقسیم کیا گیا ہے. اوپر سے باغ میں ایک ندی داخل ہوتی ہے، یعنی اوپر سے ایک چھوٹی سی ندی اس باغ میں داخل ہوتی ہے اور اس کے بیچوں بیچ گزرتی ہوئی نیچے ڈل سے ملتی ہے. تو پھر نیچے آتے ہوئے بیچوں بیچ باغ کے جھیل ڈل سے ملتی ہے. اس ندی پہ کئی چھوٹے بڑی 12 دریا تعمیر کی گئی ہیں. تو 12 در اس کو بولتے ہیں، وہ مکان جس کے 12 دروازے ہوا کرتے تھے، یعنی مغلوں کے زمانے کا آرکیٹیکچر کا حصہ تھا یہ. اوپری طبقے کے وسط میں سیاہ سنگ مرمر کی جو 12 دری ہے، یعنی سب سے اوپری طبقہ جو ہے حصہ جو ہے اس میں کالی سنگ مرمر کی جو 12 دری ہیں، 12 دریا والا مکان ہے، اس میں بادشاہ گرمیوں کے دن گزارتا تھا. یہ 12 دری 25-30 فٹ اونچے ایک چبوترے پہ بنی ہوئی. تو اس میں یہ بات قابل ذکر ہے، یہ 12 دری بادشاہ کے لیے خاص ہوتی تھی اور گرمیوں میں اس میں رہتا تھا. یہ 25-30 فٹ اونچے چبوترے پہ بنائی گئی ہیں. چبوترا مطلب زمین کو، مطلب آپ مٹی کا ڈھیر لگاتے ہیں، مطلب اس کو دائرے کی شکل میں رکھتے ہیں، یعنی زمین کو اونچا کر کے وہاں پہ اس کو چبوترا بناتے تھے وہ. اس میں سیاہ سنگ مرمر کے من کا ستون ہے، یعنی اس میں کالے سنگ مرمر کے وہ ستون ہیں، وہ پلرز ہیں جو من کش ہیں، جن پہ نقش نگاری کی گئی ہے. 12 دری کے ارد گرد ایک تالاب ہے اور اس کے ساتھ میں ایک تالاب ہے جس میں متعدد فوارے لگے ہیں اور اس میں بہت سارے فوارے، یعنی فوارہ جس سے پانی اوپر اچھلتا رہتا ہے، یعنی فاؤنٹین جس کو انگلش میں ہم
کہتے ہیں. 3 طبقوں میں چھوٹی چھوٹی 12 دریا ہے. باقی جو طبقے اس کے 3 رہتے ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی 12 دریا ہیں، وہ بھی قابل دید ہیں، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہیں، دیکھنے کے لائق ہیں. یہاں سے فواروں کا خوبصورت نظارہ بہت ہی سکون بخش محسوس ہوتا ہے. اور جب یہاں سے ہم فواروں کا نظارہ کرتے ہیں، فواروں کو دیکھتے ہیں، تو یہ خوبصورت نظارہ جو ہے یہ دل کو سکون بخشتا ہے. ندی کے دونوں طرف مخمل سبزہ ہے. تو ندی کے دونوں اطراف جو ہیں، یعنی اس میں سے چھوٹی ندی جو بیچوں بیچ بہتی ہیں، اس کے دونوں اطراف مخمل سبزہ ہے. یعنی اس میں ایسی پارکیں ہیں، اس میں ایسا سبزہ ہے جو مخمل محسوس ہوتا ہے. یعنی مخمل ایک قیمتی کپڑا جیسا ہوتا ہے، یعنی ریشم جیسا کپڑا، جس پہ چل کے انسان کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے ننگے پاؤں چل کے، جس میں مناسب جگہوں پہ پھولوں کی کیاریاں لگی ہوئی ہیں. اور مناسب جگہوں پہ اس میں پھولوں کی کیاریاں، کلیاں لگی ہوئی ہیں. تمہیں معلوم ہوگا کہ لاہور میں بھی ایک باغ شالیمار باغ کے نام سے مشہور ہے. اور تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا پیارے بچوں کہ آپ نے یہ سنا ہی ہوگا، لاہور یعنی پاکستان کا ایک مشہور شہر ہے، اس میں بھی ایک باغ جو ہے وہ شالیمار باغ سے ہی مشہور ہے، جو 1634 میں بنا ہے. اس کا مطلب پہلا باغ یعنی پہلے کشمیر کا شالیمار باغ بنا تھا، پھر لاہور یعنی پاکستان کا باغ بنا تھا جو 1634 میں بنا تھا. اور ہمارا جو باغ تھا یہاں پہ ابھی ہم نے پڑھا 1619 میں بنا تھا. ممکن ہے کہ کشمیر کے شالیمار باغ ہی کے نام پر اس کا یہ نام پڑا ہے. شاید یہ بات صحیح ہے، شاید ممکن یہی ہے کہ کشمیر کے اس خوبصورت باغ کو دیکھ کر ہی، اس کے نام کو دیکھ کے ہی شاید لاہور کے باغ کا نام بھی شالیمار باغ رکھا ہے یا پڑا ہے. تو اس طرح ہمارا آج کا حصہ جو مکمل ہوتا ہے. ہم نے شالیمار باغ کے بارے میں بات کی. اس کے بعد کل کے پروگرام میں ایک اور باغ یعنی نشاط باغ کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.